بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ علامہ حسکفی امام غزی تمرتاشی کی متن کی شرح میں فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا لَيْسَ بِحَدَثٍ أَصَلَ بِقَرِينَةِ زِيَادَةِ الْبَاءِ وَقَيْءٍ قَلِيلٍ وَدَمٍ لَوْ تُرِكَ لَمْ يَصَلْ لَيْسَ بِنَجِسٍ عِنْدَ الثَّانِي۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو حد سے نہ ہو، یعنی سرے سے حد سے نہ ہو، اصلا بالکل نہ ہو، کسی صورت میں نہ ہو۔ اس کی توضیح علامہ شامی کے حاشیے سے ہوگی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اصلا سے، اور یہ اصلا کی قید علامہ حسکفی نے کیوں لگائی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ با کا اضافہ ہے، ما لیس بحدث بقرینۃ زیادت الباء، لیسا کے بعد اگر یہ خبر پر با آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکلیہ نفی ہو جاتی ہے، ورنہ با کی ضرورت نہیں ہے ہر جگہ۔ تو فرمایا ان قلیل، جو کبھی بھی حد سے نہیں ہے وہ قیء قلیل ہے، اور قیء قلیل چونکہ لعاب اور تھوک کے حکم میں ہے جو کہ پاک ہے، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا تو وہ پاک ہے۔ اسی طرح سے ایسا خون کہ اگر چھوڑ دیا جائے، نکلا تو لیکن اسے نہ پوچھا جائے تو نہ بہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دم سائل یا دم مسفوح نہیں ہے، تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، لہذا وہ ناپاک بھی نہیں ہے، کپڑے پہ لگ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عند الثانی، امام ابو یوسف کے نزدیک، وہو صحیح، اور یہی صحیح ہے، رفقاً باصحاب القروب، جو حضرات زخم والے ہوتے ہیں، زخمی لوگ، ان کے ساتھ ملاطفت اور رفق اور آسانی اور یسر جو ہے اسی میں ہے، ورنہ جناب تھوڑا تھوڑا خون رشتہ رہے گا، نکلا، وہ اگر ناپاک ہے تو کپڑوں میں لگ جائے، بنیان میں لگ جائے، ٹوپی میں لگ جائے، کرتے میں لگ جائے، اور کپڑا ناپاک ہو جائے تو پھر نماز پڑھیں گے کیسے؟ آسانی یہی ہے کہ جو تھوڑا سا خون نکل رہا ہے نہیں بہا اور کہیں لگ گیا تو ناپاک نہ ہو۔ خلافاً محمد، امام محمد کے نزدیک ناپاک ہے وہ، اور جوہرہ میں ہے کہ یفتہ بقول محمد لو المصاب مائعان، وہ خون اگر پانی وغیرہ میں، مائع میں، سیال مادے میں اگر لگ جائے تو امام محمد کے قول پر فتویٰ ہوگا کہ وہ پانی ناپاک قرار پائے گا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے، اس کا ذکر تمام اصحاب متون نے کیا ہے کہ جو بھی حد سے نہیں ہے وہ نجس نہیں ہے۔ اصلا، قولہ اصلا، یہاں دیکھیے قولہ اصلا یعنی فی کل وقت، لہذا فرمایا کہ فلا یرد الخارج من المحدث فمن اصحاب الاعذار۔ اب دیکھ لیجئے کہ اگر محدث، یہ تو اگر کہیں کہ جو حد سے نہیں ہے وہ نجس نہیں ہے، تو جو بندہ باوضو ہے، یعنی جو حد سے ہے وہ نجس ہے، جو حد سے نہیں ہے وہ نجس نہیں ہے، تو جو بندہ باوضو ہے اس نے پیشاب کیا تو اسی کا تو وضو ٹوٹتا ہے، وہ پیشاب حد سے اسی کے لیے ہے نا، لیکن اس کا پہلے سے وضو ٹوٹا ہوا ہے اور اب اس نے پیشاب کیا تو کیا یہ جو ابھی پیشاب ہوا یہ حد سے ہے اس کے لیے؟ جی اس کے لیے حد سے نہیں ہے، لیکن یہ بھی شامل اس میں ہے، یہ حد سے نہیں ہے تو نجس نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے یہ حد سے نہیں ہے تو نجس ہے۔ اسی طرح سے اصحاب آزار کی بات فرمائی کہ جس کو سلسلے بول کی بیماری ہو جائے یا مسلسل خون نفسیر پھوٹ جائے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ معذور قرار پاتے ہیں، اور ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وقت جب داخل ہو جائے تو ایک بار وضو کریں
نجاست دھل کر کے، اور پھر اس وضو کو پورے وقت میں معتبر مانا جاتا ہے، اگرچہ وہ خون نکلتا رہے، بہتا رہے، یا پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہیں، مگر پھر بھی وہ وضو مانا جاتا ہے اس پورے وقت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معذور شخص کے بدن سے نجاست خارج ہو رہی ہے اور وہ اس کے لیے حدث نہیں ہے اس وقت، تو کیا وہ بھی نجس نہیں ہے؟ بلا شبہ نجس ہے۔ تو یہ جو کہا کہ جو چیز حدث نہیں ہے، یعنی اصلا کبھی بھی حدث نہ ہو، اور یہ جو محدث کے بدن سے نکلے وہ حدث اس کے لیے نہیں ہے، لیکن وضو کر چکتا تو، وضو کے بعد اس کے بدن سے نکلتا تو وہ پیشاب یا خون جو ہے نا وہ حدث ہوتا ہی نہیں ہوتا، ابھی حدث نہیں ہے لیکن اگلے وقت میں تو ہے۔ اسی طرح اصحاب آزار، حالت عذر میں وہ نجاست نکل رہی ہے تو وہ حدث نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی حدث نہیں ہے تو بالکل حدث نہیں ہے، جیسے ہی وقت ختم ہوگا تو وہی جو نجس چیز نکلی ہے اسی کو حدث مانیں گے، اسی سے بندہ جو ہے نا وضو سے خارج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا ہے کہ حدث نہ ہو، یعنی اصلا کبھی بھی نہ ہو، لہذا محدث سے پیشاب نکلے یا اصحاب آزار سے پیشاب نکلے، اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہوگی، وہ نجس ہے۔ لأن انتفاع الانتقاص بوقت خاص یختص بوقت خاص، یہ معذور لوگوں کا معاملہ جو ہے، پیشاب، اسے پیشاب نکلنے کی بیماری ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ پیشاب کے قطرات سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو یہ انتفاعی انتقاص یعنی وضو نہ ٹوٹنا، یہ خاص وقت ہی کے ساتھ تو خاص ہے، یعنی جتنی دیر تک وہ وقت نماز کا رہے گا، جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا تو جو پہلے قطرات نکل چکے ہیں انہی سے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ اے فہذا لیس بحدث مع انه نجس، تو یہ حدث تو نہیں ہے مگر پھر بھی نجس ہے۔ فلذا اخرجوا بقول، اسی وجہ سے علامہ حسکفی نے اصلاً کہہ کر کے اس کو نکالا، جو لفظ، جو کلمہ با سے مستفاد ہے، کہ لیسا کے ساتھ اگر با ہے اس کی خبر پہ تو خبر کی نفی میں تاکید کے لیے ہے۔ وقد يقال المراد ما يخرج من البدن المتفخر وهو المتبادر، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں جو فرمایا کہ کل ما لیس بحدث، باوضو شخص کے بدن سے جو نکلے اور پھر بھی حدث نہ ہو، جیسے تھوڑا خون جو دم سائل نہ ہو، قیء قلیل، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ حدث نہیں ہے، متطہر کے بدن سے نکلے تو یہ نجس بھی نہیں ہے۔ اور جب بھی کہا جائے کہ جو حدث نہیں ہے، اس سے ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ باوضو شخص کے لیے حدث نہیں ہے۔ رہی بات اس نجاست کی جو معذور کے بدن سے نکلے، وہ حدث تو ہے، وہ حدث ہی ہے، لیکن ابھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، خروج وقت پہ ظاہر ہو جائے گا، کما صرحوا بھی لیس بنجس، اے لا یعرض له، یا لا یعرض له وصف النجاست بسبب خروجه۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ نجاست جب تک اپنے محل اور مقر میں رہتی ہے اس کو حکم نجاست نہیں دیا جاتا، باہر نکلنے پر ہی حکم نجاست لگتا ہے۔ تو وہی فرمایا کہ نجاست کا حکم اور نجاست کا وصف اس سے عارض نہیں ہوتا، اسے عارض نہیں ہوتا نکلنے کے سبب، پہلے بھی اس پہ حکم نجاست نہیں تھا اور اب خروج کے سبب بھی اس پر حکم نجاست نہیں ہے۔ برخلاف اور چیزوں کے، دم سائل کو لے لیجئے، کہ دم سائل جب تک رگوں میں دوڑتا رہتا ہے اس کو حکم نجاست نہیں دیا جاتا، اور جو ہی رگ سے باہر آئے گا اور بہ پڑے گا اس کو حکم نجاست دیا جاتا ہے خروج کے سبب۔ برخلاف بخلاف القلیل من قیء عین الخمر اب البول، برخلاف قیء قلیل کے، جو کہ قیء کس چیز کی ہے؟ شراب کی یا پیشاب کی، پیشاب کی قیء ہے یا عین شراب کی قیء ہے، اور منہ بھر نہیں ہے، قلیل ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ قیء قلیل جیسا کہ متن میں کہا
یہ ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ لعاب کے درجے میں ہے. لیکن اگر کسی نے حالت اضطرار میں اپنی جان بچانے کے لیے شراب کے 2-3 گھونٹ اتار لیے، یا کچھ بھی نہ ملتا تھا، پیشاب تھا، اس سے کچھ ہڈی یا کوئی چیز پھنس گئی تھی گلے میں، اس پیشاب ہی سے اس نے اتار لیا جان بچانے کے لیے، اور اس دوران کی ابھی جو ہے وہ قطرات اندر اترے بھی نہیں تھے کہ وہی پیشاب یا شراب جو ہے نا وہ باہر آ گئی، تو کیا یہ بھی نجس نہیں ہے؟ یہ نجس ہے، یہ نجس ہے. تو بات یہی ہے کہ فرمایا ایسا نجس کہ خروج کے سبب اس کو نجاست کا حکم لگے، اور عین خمر کی قیع قلیل ہو یا بول کی قیع قلیل ہو تو خروج کے سبب حکم نجاست نہیں لگتا، بلکہ خروج سے پہلے بھی وہ نجس ہے، اس کی ذات نجس ہے، اس کی ذات نجس ہے. خروج کے سبب حکم نجاست نہیں لگا، پہلے سے وہ حکم نجاست اس پر ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ حَدْثًا، اگرچہ پیشاب کی تھوڑی قے یا شراب کی تھوڑی قے اگر ہوتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لقلت ہی، لیکن نجس تو ہے بالاسالت لا بالخروج، تو یہ مراد ہے. ھذا ما یظہر لی، علامہ شامی نے فرمایا تأمل. تو اصلہ کہہ کر کے کس کو نکالا انہوں نے، اس کی وضاحت ہو گئی. وَهُوَ الصحیح، اگر حدث نہیں ہے تو نجس بھی نہیں ہے. مثال میں یہ فرمایا کہ وہ خون جو نہ بہے، نکلتا رہے اور نہ بہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جو دم سائل نہ ہو وہ ناپاک نہیں ہے. اس میں اصحاب فروع کے ساتھ آسانی ہے، برخلاف امام محمد کے قول کے کہ خون تو بہرحال ناپاک ہے، اگرچہ بہے گا نہیں تو وضو ٹوٹے گا نہیں، بہے گا تو وضو ٹوٹے گا لیکن خون ناپاک ہے. اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بہے گا تو وضو ٹوٹے گا، تبھی خون ناپاک قرار دیا جائے گا، اور نہ بہے تو وضو ٹوٹے گا نہیں، وضو نہیں ٹوٹا تو ناپاک بھی نہیں ہے. تو امام محمد کا جو قول ہے اس کے مقابل امام ابو یوسف کے قول میں زخمی لوگوں کے لیے آسانی زیادہ ہے. لیکن فرما دیا انہوں نے پہلے ہی کہ اگر وہ خون مصاب ہو، یعنی لگے کسی سیال مادے کو، پانی کو یا اور دودھ وغیرہ کو، تو وہ ناپاک ہوگا. تو انہوں نے جو کہا ہوا صحیح، فرماتے علامہ شامی قضا فی الہدایہ والکافی اور شرح وقایہ میں ہے کہ یہی ظاہر الروایہ بھی ہے، ہمارے تینوں ائمہ کرام کا قول. جناب دیکھیے شرح وقایہ نے تینوں ائمہ کرام کا قول ایک ہی قرار دیا، مائعا اے کالماء ونحوہ. نحوہ مثال دودھ کی لے لیجئے، سرکے کی لے لیجئے. تو اگر مائع کو ایسا خون پہنچے جو سیال نہیں ہے تو وہ مائع یعنی پانی وغیرہ یہ ناپاک ہوگا، یہ ناپاک ہوں گے. لیکن اگر سیال مادہ نہیں ہے، مائع نہیں ہے بلکہ کپڑے بدن وغیرہ کی بات ہے، تو امام ابو یوسف کے قول پر ہی فتویٰ دیا جائے گا کہ جب خون ناپاک نہیں ہے تو پھر کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا. اب دیکھیے علامہ شامی تتمہ کر کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ جملہ دیکھیے، کل ما لیس بحدث لیس بنجس، کل ما لیس بحدث لیس بنجس. فرماتے ہیں ما ذکرہ المصنف قضیۃ سالبۃ کلیہ لا محملہ. یہ جو کلو، یہ تھے ما لیس بحدث لیس بنجس، اور علامہ حسکفی نے لفظ کل فرمایا وہاں پر. تو موجبہ کلیہ جو ہے اس میں تو موجبہ کلیہ کا سور استعمال ہوگا تب نہ ہوگا جی. تو یہ لفظ کل جو ہے نا یہ تو علامہ حسکفی کا ہے، اور علامہ تمرتاشی نے جو تنویر الابصار میں لکھا تو وہ تو صرف ما لیس بحدث،
تو ما لیس بحدث لیس بنجس یہ محملہ ہے یا پھر یہ کہ موجبہ کلیہ ہے؟ موجبہ کلیہ جس میں جو ہے نا وہ اس کا سور موجود ہو، اور موجبہ جزیہ جس میں جزیہ کا سور موجود ہو، جیسے بعضو کہیں، اور جس میں کلن یا بعضن افراد کا کوئی تذکرہ نہ ہو اس کو محملہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے لگتا بظاہر یہ ہے کہ کلو ہٹا دیجئے، تو ما لیس بحدث لیس بنجس سے یہ قضیہ کلیہ نہیں لگتا بلکہ محملہ لگتا ہے۔ تو اسی کو رد کرنے کے لیے فرمایا کہ نہیں محملہ نہیں ہے، یہ محملہ نہیں ہے بلکہ یہ کلیہ ہے۔ کیوں دیکھ لیجئے، فرمایا ما لیس بحدث لیس بنجس، تو یہ ما جو ہے نا یہ عموم کے لیے آتا ہے، ما عموم کے لیے۔ تو جب ما عموم کے لیے ہے اور مقام نفی میں ہے تو یہ عموم کا فائدہ دے گا، تو کلیت کا فائدہ دے گا، اس لیے محملہ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی کہ ما ذکر المصنف قضیہ سالبہ کلیہ لا محملہ، موجبہ کلیہ نہیں سالبہ کلیہ، لیسا ہے نا یہاں پہ، لأن وجہ کیا ہے کہ ما جو اس میں ہے وہ عموم کے لیے، وکل ما دل علی، اور جو کلمہ بھی عموم پر دلالت کرے گا وہ کلیہ کا سور ہے، جیسا کہ مطول وغیرہ میں لکھا ہے۔ تو یہ موجبہ کلیہ نہیں بلکہ سالبہ کلیہ ہوا، یہ قضیہ سالبہ کلیہ ہوا، یعنی ہر وہ جو حد سے نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں ہے، ہر وہ چیز جو حد سے نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں ہے۔ تو اس کا عکس کیا آئے گا؟ فتن عاکسو بعکس النقیض الی قولنا، تو اس کی عکس نقیض آئے گی ہمارے قول اس طرف، کل نجس حدث، ہر وہ چیز جو نجس ہے وہ حدث ہے، ہر چیز وہ جو نجس ہے وہ حدث ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ جو نجس نہیں ہے وہ حدث ہے، جیسے کہ ہوا خارج ہوتی ہے وہ نجس تو نہیں ہے مگر پھر بھی حدث ہے، لیکن جو بھی نجس ہے وہ ضرور حدث ہے، یہ عکس نقیض، عکس نقیض کہ مقدم کو تالی اور تالی کو مقدم کیا، موضوع کو محمول کی جگہ رکھا، محمول کو موضوع کی جگہ رکھا، اور صدق باقی ہو، ایجاب اور سلب میں جو ہے نا بدل دیا جائے، اگر سالبہ تھا تو موجبہ کر دیا جائے، موجبہ تو سالبہ کر دیا جائے، تو عکس نقیض آئے گی کل نجس حدث، ہر نجس حدث ہے، لأنہ جعل نقیض الثانی اولا ونقیض الاول ثانیا مع بقاء الکیف والصدق بحالہ۔ نقیض ثانی کو اول کی جگہ رکھا، نقیض اول کو ثانی کی جگہ، تو یہ ما لیسا بحدث یہ اول ہے نا، لیسا بنجس یہ ثانی ہے، لیسا بحدث اول اور لیسا بنجس ثانی، اس کی نقیض لیسا بحدث کا حدث اور لیسا بنجس کا نجس، اور پھر اس کو اٹھا کر کے ایک دوسرے کی جگہ شفٹ کر دیں تو ہو جائے گا کلو نجس حدث، تو یہ عکس نقیض ہے۔ کیف اور صدق باقی ہو، صرف ایجاب و سلب میں تبدیلی ہوئی اور کیف باقی ہو، یعنی وہ کلیہ ہے تو یہ بھی کلیہ، وہ جزیہ ہے تو یہ بھی جزیہ، اور وہ سچ صادق ہے تو یہ بھی صادق ہے، بالکل درست ہے، مع بقاء الکیف والصدق بحالہ۔ درایا میں یہ ہے کہ من انہا لا تنعکس ہو، اس کی عکس نہیں ہے، یہ تو بتا دیا عکس نقیض یہ عکس نہیں ہے، فلا یقال ما لا یکون نجسا لا یکون حدثا، لأن النوم والجنون والإغماء وغيرهما حدث وليست بنجسة۔
دیکھ لیجیے، تو یہ ساتھ صدق باقی نہیں رہے گا، صدق باقی نہیں رہے گا. ما لا یکون نجسن لا یکون حدسن، یہ نہیں کہا جا سکتا ما لا یکون نجسن لا یکون حدسن، جو نجس نہ ہو وہ حدس بھی نہ ہو، تو صدق باقی نہیں ہے. کیونکہ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ نجس تو نہیں ہے مگر پھر بھی حدس ہے. میں نے ہوا کی مثال دی، ہوا خارج ہوتی ہے، وہ نجس تو نہیں ہے جیسا آپ نے پڑھ لیا مگر پھر بھی حدس ہے. انہوں نے کیا مثال دی؟ لأن النوم والجنون والاغماء، یہ سب نجس نہیں ہیں لیکن حدس ہیں، حدس ولیست بنجست. تو یہ جو صاحب درایا نے کہا کہ اس کا عکس نہیں اس کی عکس نہیں آتی، اس سے مراد عکس مستوی ہے، عکس نقیض ہے، عکس نقیض آتی ہے اس کی، عکس مستوی. لأنه عکس مستوی کسے کہتے ہیں؟ لأنه جعل الجزء الاول ثانيا والثاني اولا مع بقاء الصدق والکیف بحالهما. اس لیے کہ عکس مستوی میں کیا ہوتا ہے؟ نقیض نہیں، جزو اول کی نقیض ثانی کی جگہ پہ، جزو ثانی کی نقیض اول کی جگہ پہ نہیں، جزو اول ہی کو ثانی کی جگہ پہ اور جزو ثانی کو ہی اول کی جگہ پہ رکھ دیں گے، یہ عکس مستوی ہے. تو ما لیس بحدث یہ جزو اول ہے، لیس بنجس یہ جزو ثانی ہے. اگر اس کی عکس نقیض لائیں تو یہ کہیں گے ما لا، یہ کہیں گے یہی ما لا یکون نجسن، لیس بنجس کہیں گے کل ما لا یکون نجسن، لیس بحدث لا یکون حدثن مع بقاء الصدق والکیف بحالهما. اس صدق اور کیف اپنی جگہ پہ باقی ہوں. تو کیف تو باقی ہے لیکن صدق باقی نہیں ہے، اس لیے جو کہا انہوں نے کہ عکس نہیں ہے، اس کا مطلب عکس مستوی نہیں ہے. والسالبۃ الکلیۃ تنعکس فی سالبہ کلیہ ایضا، اور سالبہ کلیہ اس میں اس کے عکس جو ہے نا سالبہ کلیہ ہی آتی ہے. اس کی پوری بحث دیکھیے شیخ اسماعیل کی شرح میں. چلیے یہ بات ہو گئی. اب مزید نواقض وضو. وَيَنْقُضُهُ حُكْمًا نَوْمٌ يُزِيلُ مِسْكَتَهُ، یعنی بعض وہ نواقض ہیں جو حقیقتاً نواقض وضو ہیں، بعض وہ ہیں جو حکماً نواقض وضو ہیں. تو جو حکماً نواقض وضو ہیں ان میں یہ بھی ہے نیند، ایسی نیند، ایسا سونا جس سے بندے کی گرفت جو ہے ڈھیلی پڑ جائے اور خود اس کا تمسک اور اس کی پکڑ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. اے قوت الماسکہ، وہ قوت جو اسے تمام جوڑ کو اور مفاصل کو ایک دوسرے سے بدھے اور گرفت میں رہنے دیتی ہے، اس طور پر وہ زائل ہو جائے اس کی پکڑ. بحیث تزول مقعدتہ، اس کی سرین جو ہے وہ ڈھلک جائے، من الارض، زمین سے. اور یہ کب ہے؟ وہو النوم علی احد جنبیہ، تمام نیند کی تمام صورتوں میں ایسا نہیں ہوتا، چند صورتوں میں ایسا ہوتا ہے جبکہ بندہ اپنے کسی پہلو پر سوئے، یا ورکیہ کا مطلب ہوتا ہے دونوں سرین جو ہیں ان میں سے کسی ایک پر سوئے تب بھی مقد اٹھی ہوگی، او قفا ہو یا اپنے سر کے بل سوئے، او وجہ ہی یا پھر یہ کہ اپنے چہرے کے بل سوئے. ان تمام صورتوں میں استرخائے مفاصل ہو جائے گا اور انسان کی اپنی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا. وَإِلَّا یزل مِسْکَتَہُ لا ينقض، اگر اس کی پکڑ زائل نہ ہو تو اس کا وضو نہ ٹوٹے گا. چلیے یہاں دیکھیے فرماتے وَيَنْقُضُهُ حُكْمًا، حکمن کہہ کر کے یہ بتایا کہ ان ھذا شروع فی الناقض الحکمی بعد الحقیقی، اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ عین نوم ناقض وضو نہیں ہے، بناء علی ان عینہ غیر ناقض، بل ما لا یخلو عنہ النائم، بلکہ وہ چیز ناقض وضو ہے جس سے کوئی بھی سونے والا جس سے خالی نہیں ہوتا. جب بھی کوئی بندہ سوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ چیز ہوتی ہی ہے. اچھا کیا ما لا یخلو عنہ النائم؟ تو وہ ہے
استرخاء مفاصل، اور استرخاء مفاصل کو قائم مقام مانا گیا کس کے؟ خروج نجاست کے، کیونکہ نجاست کا خروج بندے کے بدن سے ہو نہیں سکتا جب تک کہ سارے عضلات اور سارے جوڑ ڈھیلے نہ چھوڑے، تب کوئی چیز اندر سے نجاست اندر سے نکلے گی۔ تو نیند اس لیے ناقض وضو نہیں ہے کہ کوئی نجاست نکل گئی، کیونکہ نجاست کا نہ نکلنا یا نکلنا کنفرم تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے بندہ گھنٹوں سویا اور کچھ بھی ہوا بھی خارج نہ ہوئی، تو نکلنا نجاست کا یہ تو متوہم ہے نا، متوہم کی بنیاد پر کیسے حکم لگا دیا جائے گا؟ اس لیے کہا جائے گا کہ نیند اس لیے ناقض وضو نہیں ہے کہ اس میں خروج نجاست کا تحقق ہوا، بلکہ نیند اس لیے ناقض وضو ہے کہ اس میں استرخاء مفاصل ہوا، تو ہر نیند میں، اگر وجہ استرخاء مفاصل مانے تو ہر نیند میں ہے، یعنی جو نوم ثقیل ہے اس میں اس کی گرفت چھوٹ جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، تو وہ استرخاء مفاصل ہے ہر نیند میں۔ رہا خروج نجاست کا معاملہ، خروج ریح کا معاملہ، تو کیا ضروری ہے کہ بندہ جو ہے پوری رات سوئے اور ایک بار بھی خروج ریح پایا جائے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نیند ناقض وضو ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ نیند جو ہے اصل میں ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ نائم جس چیز سے خالی نہیں ہوتا وہ ہے ناقض وضو۔ وقیلا ناقض، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نیند ہی ناقض وضو ہے۔ السراج الوحاج میں پہلے والے قول کو ترجیح دی، اسی کو پر جزم کیا امام ضلعی نے، بلکہ التوشیح شرح توضیح میں اس پر اتفاق نقل فرمایا۔ وأقول ينبغي أن يكون عينه ناقضا اتفاقا في من فيه انفلات ريح۔ علامہ شامی کہتے ہیں میں کہتا ہوں ہونا یہ چاہیے کہ عین نیند ہی ناقض وضو ہو اتفاقا سب کے نزدیک، فی من فیہ انفلات ریح، جس کے اندر ہوا کا ادھر ادھر تخلخل جو ہے پایا جائے کہ کہیں پہ بھی گیپ ہو گیا، ہوا داخل ہو گئی اور پھر باہر ہو گئی، انفلات ریح۔ اذ ما لا یخلو عنہ النائم لو تحقق وجودہ لم ينقض، اس لیے کہ نائم جس چیز سے خالی نہیں رہتا اگر اس کا وجود پا بھی لیا جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا، فل متوہم اولا، تو متوہم سے تو بدرجہ اولا نہیں ٹوٹنا چاہیے، متوہم سے تو بدرجہ اولا وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے پھر نیند ناقض وضو ہے کیوں؟ اس لیے یہی مانا جائے گا کہ عین نیند ناقض وضو ہے۔ یہاں بھی کہہ رہے ہیں ازما لا یخلو عن النائم، اور وہ ہے استرخاء مفاصل جو میں سمجھتا ہوں، اگر اس کا تحقق ہو بھی جائے، یعنی مثال کے طور پر استرخاء مفاصل کو اگر جیسے اوپر کہا استرخاء مفاصل جو ہے وہ ناقض ہے، تو اس پہ کہا کہ استرخاء مفاصل ناقض ہے۔ اگر انسان بیدار ہے اور ہوش و حواس میں ہے، سویا نہیں ہے، اور اس نے اپنے سارے اعضاء ڈھیلے چھوڑ دیے، استرخاء مفاصل ہو گیا اور کچھ بھی نہیں نکلا بدن سے، تو کیا محض استرخاء مفاصل سے وضو ٹوٹے گا؟ لو تحقق وجود لم ينقض، استرخاء مفاصل پا بھی لیا جائے بیدار شخص میں تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا۔ تو استرخاء مفاصل کی وجہ سے جو بات ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نجاست نکلی وہ تو متوہم ہے، تو جب استرخاء مفاصل جو متحقق الوجود ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا تو متوہم الوجود سے وضو کیسے ٹوٹے گا؟ اس لیے یہ کہنا کہ نیند ناقض وضو ہے استرخاء مفاصل کے سبب، یا پھر یہ کہ کسی نجاست کے خروج کے توہم کے سبب، یہ دونوں باتیں مضبوط نہیں لگتی، اس لیے ماننا چاہیے کہ عین نیند ناقض وضو ہے۔ یہ النہر الفائق میں
قلت علامہ شامی کہتے فیہ نظر والاحسن ما فی فتاوی ابن شلبی حیث قال سئلت عن شخص به انفلات الريح هل ينقض وضوءه بالنوم. ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال ہوا جسے انفلات ریح یعنی ہوا جگہ جگہ آنا جانا کرتی تھی. انفلات ریح کا مسئلہ ہے یعنی مسلسل ہوا کا خروج ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر وہ معذور ہو گیا. هل ينقض وضوءه بالنوم، تو کیا اس کا وضو نیند سے ٹوٹے گا؟ تو عجب تو بعدم النقص، تو میں نے جواب دیا کہ نہیں. بناء علی ما هو صحیح من ان النوم نفسه ليس بناقض، نیند بذات خود ناقض نہیں ہے. وانما الناقض ما يخرج، اور یہ انفلات ریح والا تو معذور ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے نیند کو ناقض وضو مانا گیا تھا، تو وہ معذور ہے، اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں، تو پھر نیند سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ومن ذهب الى ان النوم نفسه ناقض، اور جو اس طرف گئے کہ نیند بذات خود ناقض ہے، چاہے بندہ معذور پہ انفلات ریح ہو تو لازمہ النقض، اس کو یہ حکم لازم آئے گا کہ اس کی نیند ناقض وضو ہوگی اگرچہ انفلات ریح ہے. تو اب دیکھ لیجئے، اس کو محل نظر قرار دے دیا نا. انہوں نے کہا تھا عین نیند ناقض وضو ہے، اور یہاں پہ جو جواب آیا حاشیہ شلبی میں، فتاوی ابن شلبی میں، کہ عین نیند ناقض وضو نہیں ہے بلکہ خروج ریح کا کہ قائم مقام ہو کر کے، خروج ریح کے قائم مقام ہو کر کے نیند ناقض وضو ہے، اور اس بندے کا تو خروج ریح سے بھی وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے معذور کا. قول نوم، نیند ہوتی کیا ہے؟ ایک ایسی طبعی سستی جو انسان کو آ لگے بغیر اس کے کسی اختیار کے، جو انسان کے حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ دونوں کو کام کرنے سے روک دے. حالانکہ دونوں حواس جو ہے نا وہ سلامت ہیں، کوئی عارضہ ان کو لاحق نہیں ہوا کہ وہ کام وہ مفلوج ہو گئے یا بیکار ہو گئے. اسی طرح سے عقل موجود ہے لیکن استعمال عقل سے روک دے، یہ ایک ایسی سستی ہوتی ہے، اسی کو نوم کہتے ہیں. لہٰذا بندہ ادائے حقوق سے بھی عاجز ہوتا ہے، سوتے سوتے بالکل جو ہے نا عقل اس کی کام نہیں کرتی کہ وہ نماز بھی پڑھنی ہے اسے، اور بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، بڑوں کے، بیوی کے، شوہر کے. بحیثو، یہ حیثو کا لفظ جو ہے نا یہ حیثیت تقیید ہے، قید لگانے کے لیے. اے کائن من حاضر جہتی و بہذا الاعتبار، قوت ماسکہ زائل ہو جائے. کیسے؟ مقعد کے زائل ہونے کے طور پہ قوت ماسکہ یوں زائل ہو. فرماتے ہیں وفی تلویل لفظ حیثو موضوع للمکان استعیر لجہت الشیء و اعتبارہ، ہے تو مکان کے لیے وضع کیا گیا لیکن جہت اور اعتبار کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. یقال الموجود من حیث انه موجود، موجود اس اعتبار سے کہ وہ موجود ہے. اے من حاضل جہت و بہذا الاعتبار، اس اعتبار سے کہ وہ موجود ہے. تو یہ موجود کے لیے یہ تھوڑی کہنے مکان وہاں جہاں کی موجود ہے، یہ نہیں، اس اعتبار سے کہ وہ موجود ہے. تو فل مراد زوال القوت الماسکہ من حاضل جہت، تو کون سا زوال مراد ہے قوت ماسکہ کا زوال؟ جو اس جہت سے ہو. التی ذکرہا بعد، جس کا ذکر بعد میں ہوا ہے. وہ فسرہ بقولہ، اور اس کی تفسیر وہ النوم سے ہوئی ہے. یہ کہا نا ابھی بحیث تزول مقعدتہ من الارض،
یہ اس کی تفسیر ہے، نوم علی احد جنبیہ او ورکیہ او قفا و وجہی. لہذا فلا یرد انہ قد تزول، کبھی کبھی قوت زائل ماسکہ زائل ہو جاتی ہے، نہیں کبھی کبھی جو ہے نا وہ زوال مقد ہو جائے اور پھر بھی قوت ماسکہ زائل نہیں ہوتی. فلا یرد انہ قد تزول المقعدۃ ولا یحصل النقض، وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے. کنوم فی السجود، کیوں؟ اس لیے کہ سجود میں، سجدے میں سونا مقعد کا زوال تو ہو گیا لیکن قوت ماسکہ کا زوال نہیں ہوا، گرفت اور پکڑ ابھی بھی باقی ہے. اس وجہ سے کہ بندہ سجود میں ہے اور وہ بھی حیات مسنونہ میں، وہ ہاتھ لگائے ہوئے ہے زمین پر اور دونوں کوہنیاں بغل میں کیے ہوئے، پیشانی زمین پر ہے، گھٹنے زمین پر ہیں، ران جو ہے وہ پیٹ سے جدا ہے، پوری گرفت موجود ہے، تبھی تو ایسا ہے، ورنہ سمٹ کر کے گر نہیں جاتا زمین پہ. وہ ہوا کہتے ہیں وہ ہوا اے ما تزول بہ المسکتو، مسکتو مسکتو پکڑ، المسکت المذکورہ، او ورکی بالفتح ورق اور ورق کا کتف، یہ جو سرین ہاں کے دونوں حصے ہیں اسی کو ورق کہتے ہیں، ورق. ما فوق الفخذ، رانوں کے اوپر کا حصہ، یہ مؤنث ہے، اس کی جمع اوراق آتی ہے. تو دونوں پر ایک ساتھ بیٹھے گا اور بیٹھے بیٹھے سوئے گا تو یہ تو قوت ماسکہ موجود رہے گی نا. دونوں میں سے کسی ایک پر بیٹھے گا تب سوئے گا، تب کسی ایک سرین پر سوئے گا، دوسری سرین اٹھی ہو تو یہ جو ہے نا قوت ماسکہ یقیناً زائل ہوگی. وَيَلْزَمُ مِنَ الْمَيْلِ عَلَى أَحَدِ الْوَرْكَيْنِ سواء اعتمد على المرفق او لا زوال مقعدتی عن الارض. کہتے ہیں کہ ورکین میں سے کسی ایک پر، دو سرینوں میں سے کسی ایک پر جب جھکا ہوگا بندہ، عام ازیں کی کوہنی کا سہارا لے یا نہ لے، یلزم اس کا فاعل ہے زوال مقعدت ہی، زمین سے اس کے مقعد کا زوال جو ہے نا لازمی طور پر ہوگا. اور یہی مراد ہے متورک سے کنز الدقائق میں جو متورک فرمایا، حیث عدہ ناقضا کی وہاں پر اسے ناقض وضو مانا، متورک جو تورک کے طور پر لیٹا سو رہا ہو، یعنی دو سرین ہے ان میں سے کسی ایک کے بل دوسری اٹھی ہوئی ہے تو اس میں خروج ریح کا جو ہے نا موقع ہو جاتا ہے. کما فی البحر اقول وہو غیر المتورک الآتی قریباً. تو یہ کنز الدقائق میں متورک جو فرمایا یہ وہی ہے جو یہاں پر اوراق فرمایا یا ورقے ہی فرمایا، اور یہاں پر جو متورک کا لفظ آئے گا وہ کنز الدقائق کے متورک سے الگ ہے. کیونکہ یہاں تو متورک اس کو کہیں گے، ابھی آئے گا کہ جس سے وضو نہیں ٹوٹتا. علی المختار، تو اگرچہ جان بوجھ کر کے ایسے سوئے، یعنی ایسے سوئے کہ اس کا تمسک اور اس کی گرفت باقی ہے، وہ زائل نہ ہو، تو یہ نیند ناقض وضو نہیں ہے، اگرچہ وہ جان بوجھ کر کے نماز میں ایسا کرے یا غیر نماز میں کرے. المختار کنوم قاعدن، بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے یا کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کے سویا کہ وہ چیز اگر ہٹا دی جائے تو یہ بندہ گر پڑے گا مذہب کے مطابق. یوں ہی حیات مسنونہ پر سجدے میں ہے اسی حالت میں سو گیا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ نماز کی حالت میں نہ ہو، غیر نماز کی حالت میں ہو اور سجدے کی حالت ہے، سو رہا ہے، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. تو نماز کی حالت میں آمدن ایسا کرے یا غیر نماز میں،
علی المختار کہتے ہیں نص علیہ فی الفتح، اس کی صراحت فتح القدیر میں کی گئی ہے، وہو قید فی قول فی الصلاۃ، اور یہ قید جو ہے نا فی الصلاۃ میں ہے. یہ مسلک مختار نماز کے معاملے میں جان بوجھ کر کے نماز میں بھی اگر اس طرح سوئے گا تو مختار یہی ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. قال شیخ فی شرح البابانیہ ظاہر روایت ان النوم فی الصلاۃ قائما او قاعدا او ساجدا لا يكون حدثا سواء غلبه النوم او تعمده. عام ازی کی نیند کا غلبہ ہوا اور اضطرارن سو گیا یا جان بوجھ کر کے سونے کی کوشش کی اور سویا، بہرحال نماز کسی بھی حیات صلاۃ، نماز کی جتنی بھی حیاتیں ہوتی ہیں، قیام، رکوع، سجود، قعود، کسی بھی صورت میں اگر سو گیا تو اس کی نیند ناقض وضو نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے. بعض صحابہ کرام مسجد شریف میں موجود ہوتے تھے وقت سے پہلے سے، اور بعض وجوہ سے کبھی کبھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز میں تاخیر فرماتے، تو جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کو نیند آنے لگ گئی. اب نیند آ رہی ہے تو اب اس نیند میں کسی کو سوال پیدا ہو گیا ہوگا کہ کیا نیند سے وضو ٹوٹ گیا؟ تو فرمایا نہیں، وہی نیند ناقض وضو ہے جس سے استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے. اور جوامع الفقہ میں ہے، شرح وہبانیہ میں یہ ہے کہ نماز کے ساتھ خاص ہے، جان بوجھ کر یا جو ہے نا وہ استرارن. جوامع الفقہ میں انہ فی الرکوع والسجود لا ينقض ولو تعمدہ، اگرچہ جان بوجھ کر کے سوئے گا رکوع میں سجدے میں تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن نماز ٹوٹ جائے گی اس کی. قولہ کالنوم، کالنوم قاعدا، جیسے بیٹھے بیٹھے سونا. مثال للنوم الذی لا یزیل المسکتہ، اس نیند کی مثال ہے جو گرفت کو رہنے دے، زائل نہ ہونے دے. اور لو ازیل لسقط، اے لو ازیل ذالک الشیء، ایسی چیز پر ٹیک لگایا ہوا ہے کہ اگر اسے ہٹا دیں تو نائم جو ہے نا سونے والا گر پڑے. فل جملۃ الشرطیۃ صفۃ لشیء، تو پورا جملہ شرطیہ جو ہے شے کی صفت ہے. الا ما، یہ ما موصوفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے شیء، الا ما یا الا شیء. تو اب یہاں سے لو وزیلا لسقط، یہ پورا جملہ شرطیہ شرط و جزا پر مشتمل ہے، یہ صفت ہے شیء ان کی. علی المذہب اے علی ظاہر المذہب عن ابی حنیفہ وبه اخذ عامۃ المشائخ وهو الاصح كما في البدائع. لیکن امام طحاوی قدوری صاحب الہدایہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی بندہ بیٹھے بیٹھے اگر سو رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ سنین جمی بھی ہو، لیکن اگر کسی چیز پر ٹیک لگا کے سویا ہے اور اس طرح سے ہے کہ اگر وہ ٹیک والی چیز ہٹا دی جائے تو بندہ گر جائے گا، تو یہ تین حضرات فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن عام مشائخ کا یہی فرمانا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وجہ وہی ہے کہ جب تک سرین جمی بھی ہے زمین پہ تو اگرچہ اس نے پورے طور پر ٹیک لگایا ہے کسی سے لیکن سرین جمی ہوئی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اس میں اختلاف ہو گیا. امام طحاوی قدوری صاحب الہدایہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیک لگا کے سونے والے کا وضو ٹوٹے گا، اور اسی پر اصحاب متون نے بھی مشی فرمائی، بعض اصحاب متون نے. وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَقْعَدَتُهُ زَائِلَةً، یہ سرین جمی بھی ہے تب کی بات ہے. یہ اگر وہ زمین سے ہٹ چکی ہے تو بہرحال وضو ٹوٹے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. کما فی البحر، حالت سجدہ میں سو گیا یوں ہی راکع قائمن راکعن تو بدرجہ اولا. اور یہ جو کہا کہ سجدے میں ہیئت مسنونہ پر سجدے میں سو گیا تو اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹا. وہ ہیئت مسنونہ سے مراد کیا ہے؟ بِأَن يَكُونَ رَافِعًا بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ،
مجافیا عضدیہ عن جنبیہ کما فی البحر، کہ اپنا پیٹ جو ہے دونوں رانوں سے جدا رکھے اور دونوں بازو دونوں بغلوں سے جدا رکھے، جیسے کہ مرد سجدہ کرتے ہیں، جیسا کہ بحر میں۔ یہ ہے مسنون طریقہ۔ اس طرح پر اگر وہ سجدے میں ہے اور سویا ہوا ہے تو یہ جو ہیئت ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس کی پوری گرفت باقی ہے اور اسے تمام مفاصل پر کنٹرول باقی ہے، ورنہ آدمی ایسے نہیں ہوتا، ڈھلک جاتا۔ قال طا، یعنی امام تحتاوی در مختار کے حاشیے میں فرماتے ہیں وظاہرہ ان المراد الہیئۃ المسنونۃ فی حق الرجل المرأة، یہ جو ہیئت مسنونہ فی السجدہ کی بات آئی ہے یہ مرد والے سجدے کی حیات مسنونہ، عورت والے سجدے کی حیات مسنونہ تو الگ ہے نا، تو وہ تو انخفاض کرتی ہے عورت، سجدہ جو ہے وہ چپک کے کرتی ہے، ران کو پیٹ سے ملاتی ہے، بازو کو بغلوں سے ملاتی ہے اور زمین سے قریب ہو کر کے سجدہ کرتی ہے، تو وہ تو اس حیات میں سجدہ کرتی ہے کہ استرخاء مفاصل ہوگا، تو حیات مسنونہ سے مراد عورت کی ہے کہ سجدے کی حیات مسنونہ نہیں، مرد کے سجدے کی حیات مسنونہ۔ ولو فی غیر الصلاۃ، حیات مسنونہ پر سجدہ کرے سو گیا، نماز میں ہے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اور غیر نماز میں ہو تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ولو فی غیر الصلاۃ، علی المعتمد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں اگر ہے اور حیات مسنونہ پہ سو گیا سجدے میں تو بالاتفاق، اور غیر نماز میں یہ بالاتفاق نہیں بلکہ علی المعتمد، اسی لیے علی المعتمد کا، اسی لیے کہا ولو فی غیر الصلاۃ مبالغۃ علی قولی علی الہیئۃ المسنونہ لا علی قولی ساجدا، یعنی ان کونہ علی الہیئۃ المسنونہ قید فی عدم النقض ولو فی الصلاۃ، حیات مسنونہ پر سونا یہ ناقض وضو نہیں ہے نماز میں، وہ بہذا تقریر یوافق کلامہ مع عزاہ الی الحلبی، یہ جو ہم نے تقریر کی ہے اس طور پر علامہ حسکفی کا کلام امام حلبی کے کلام کے موافق ہوگا، جو انہوں نے امام حلبی کا حوالہ دے دیا کما ذکر الحلبی کہا، ورنہ اس کے مطابق تقریر نہ کی جائے تو پھر مطابقت نہیں ہو پائے گی۔ شرح منیہ میں جو کلام ان کا ہے علی المعتمد۔ چلیے میں آج یہیں تک درس روکتا ہوں۔